کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے حبیب ہم آپ کو آپ کا رب آپ کو، یہ آپ کا جو تکرار ہے یہ محبت کا اظہار ہے، آپ کا جو تکرار ہے یہ محبت کا اظہار ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فترضى، آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری کائنات مجھے راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن میں حبیب آپ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں اور میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور کو جب یہ اتنی عظیم پیشکش کی گئی کہ حضور ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ کو راضی کیا جائے گا، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو اتنی عظیم عطا پر حضور نے کیا مانگا؟ اپنی امت۔ فرمایا کہ میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنا آخری امتی بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دوں۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا پیار اور ایمان ہوگا، اس کو بھی اس محبت اور ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا۔ وہ چاہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہوگا، لیکن حضور اپنی امت سے بے خبر نہیں ہیں۔ جو معاشر میں جہنم میں پہنچے ہوئے اپنی امتی سے بے خبر نہیں ہیں۔ آپ تو اعلیٰ علیین میں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی ہر امتی کی خبر ہے کہ میرا ہر امتی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اگر حضور کو پتہ ہے تو حضور اپنے ہر امتی کو جو ہے وہ جو جہنم میں ہے اسے نکال رہی ہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی ساری امت کی خبر عطا فرمائی ہے اور باقاعدہ تحریراً عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور تشریف لائے صحابہ کرام کے پاس۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ بتاؤ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ صحابہ اگرچہ جانتے بھی تھے لیکن پھر بھی کبھی بھی اپنا علم حضور کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم تو عاجز لوگ ہیں حضور، ہم تو غلام ہیں، ہمیں چاہے یہ سارا کچھ نظر بھی آ رہا ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کی زبان سے ہی سننا چاہتے ہیں کہ یہ سند آپ کی زبان کو ہی حاصل ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہم بولیں گے، ہم اپنی سمجھ کے مطابق بولیں گے، حضور آپ بولیں گے تو آپ اللہ کی بولی بولیں گے، یہ اعزاز آپ کو ہی حاصل ہے کہ جب بھی یہ لب جنبش میں آتے ہیں یہ اللہ کی وحی کا ہی آغاز ہوتا ہے، اللہ کی وحی کا ہی اظہار ہوتا ہے۔ تو حضور اللہ و رسولہ عالم، یا اللہ دینے والا جانتا ہے یا رسول لینے والے جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، یہ جو رجسٹر ہے، یہ کتاب ہے، اللہ رب العزت نے مجھے یہ عطا فرمائی، اور اس میں میری امت کے سارے جنتی لوگوں کا نام ہے، ان کی ولدیت ہے، ان کا علاقہ ہے، ان کا خاندان ہے، ساری تحریر، ان کا بایو ڈیٹا اس دفتر میں، اس کتاب میں، اس رجسٹر میں موجود ہے، اور آخر میں اس کی ساروں کی فہرست تیار کر دی گئی ہے کہ یہ ٹوٹل اتنے جنتی ہیں، اور آخر میں ان کو مینشن کر دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ اب نہ اس میں کوئی داخل ہو سکے گا نہ کوئی خارج ہو سکے گا۔ یہ جو جنتی ہیں ان کا حساب ہو چکا اور ان کی تعداد کا مجھے پتہ ہے، آخر میں فہرست تیار ہے، ہر کے بندے کا نام، اس کی ولدیت، اس کا خاندان، اس کا علاقہ اس میں درج ہے۔ کون سی چیز ہے جو حضور سے چھپی ہوئی ہے؟ فرمایا کہ نہ اب اس جنتی لوگوں میں سے کوئی نکالا جائے گا، نہ اس میں کوئی داخل کیا جائے گا، اور فرمایا کہ یہ جو میرے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے یہ سارے دوزخیوں کی کتاب ہے، دوزخیوں کا ذکر ہے، ان کا ذکر، ان کے والدین کا ذکر، ان کے خاندان کا ذکر، ان کے علاقے کا ذکر، آخر میں ان کی فہرست کہ ٹوٹل اتنے جہنمی ہیں، اور فرمایا کہ نہ اس میں سے کوئی کم کیا جائے گا نہ کوئی زیادہ کیا جائے گا۔ ابھی حساب و کتاب ہونا ہے،
ابھی قیامت برپا ہونی ہے، میزان قائم ہونا ہے، اعمال کا حساب ہونا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، پتنی کتنی صدیاں باقی ہیں، کتنی صدیاں گزر گئیں کوئی خبر نہیں ہے، کتنا عرصہ باقی ہے کوئی خبر نہیں ہے، لیکن صدیوں پہلے حضور اس کام کے بارے میں جانتے ہیں جو صدیوں بعد ہونے والا ہے، اور اس جہان میں بھی نہیں اگلے جہان میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ حضور اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ حضور اس فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبر دے رہے ہیں، اس دنیا میں بیٹھ کر آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر دے رہے ہیں۔ ابھی تم کہتے ہو کہ حضور کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، جبکہ حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی ارا، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور میں وہ کچھ سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔